نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم پھر اس جگہ پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو سننے اور سمجھنے کے لیے اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے صرف خیر ہی خیر حاصل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ اخلاص کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ اخلاص بہت ہی پاورفل سورت ہے۔ ایک بار پھر قرآن مجید کا تو جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک ایک کلمہ ایک ایک اس کا حرف ایک ایک اس کی حرکت بہت ہی پاورفل ہے، بس صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہم سے چاہتی کیا ہے۔ ایک بڑا عجیب اتفاق جو مجھے حالیہ ان چند دنوں میں ہوا جب میں نے کوئی چھوٹی مختصر صورتیں کرنے کی کوشش جب کی میں نے، اس سے پہلے عموماً جو ہے وہ طویل صورتوں کی تفاسیر کی، چاہے وہ سورہ بقرہ ہو، سورہ آل عمران ہو، سورہ نساء، مائدہ، سورہ یوسف، بنی اسرائیل، جتنی بھی بڑی طویل صورتیں، ان صورتوں کو کرنے میں کبھی بھی کوئی بہت زیادہ دشواری نہیں آتی تھی۔ دشواری اس سینس میں قرآن ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے پورا قرآن سمجھ لیے ہے، اس کی قرآن کی میں شاید قاف کو بھی ابھی تک نہیں سمجھاؤں گا، لیکن ان کو کرنے میں، ان کو پڑھنے میں، ان کو سمجھنے میں، ان کو ایکسپلور کرنے میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ لیکن جتنی صورت چھوٹی ہوتی ہے اس کے اندر اتنا ہی اس میں دشواری ہو جاتی ہے کہ اس کو ایکسپلور کرنے میں۔ اور وہی بات جو میں آپ کو دہراؤں گا کہ ہمارے ایک استاد نے مجھ سے کہی تھی کہ جتنی آیت آسان لگے گی آپ کو، جتنی آیت آپ کو آسان لگے گی، جتنی آپ کو سیدھی لگے گی، اتنا ہی اس کو کھولنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور جتنا آپ اس کو کھولتے ہیں، جتنا ہی آپ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، تو آپ کو بڑے بڑے اس میں سے خزانے ملتے ہیں۔ وہ خزانے ہی اصل ڈھونڈنا ہمارا آبجیکٹو ہوتا ہے، اسی خزانوں کو ڈھونڈنا۔ اور بنیادی آبجیکٹو صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خزانوں کو کھولیں، ان چیزوں کو ایکسپلور کریں، تو ہم دیکھیں اس میں سے کون سی ایسی چیزیں جو ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو استعمال نہیں کرتے، وہ کون سی ایسی چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے کہا ہے کرنے کو لیکن ہم نہیں کر رہے، اور وہ کون سی ایسی چیزیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے لیکن ہم اس کو کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ اس وقت بالکل ریورسل پروسیس پہ چل رہا ہے، یعنی جن چیز کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں ہم کوئی نہ کوئی اپنی تعویل لے آتے ہیں اور اس سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا اس میں کمی لے آتے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ کرنے کے بارے میں کہا ہے، ہم اس میں بھی کچھ نہ کچھ تعویل لے آتے ہیں اور اس کے کرنے کی کوئی نہ کوئی ریزنز ہم ڈھونڈ لیتے ہیں یا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنا بھی سکھایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سننے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دی اسی لیے ان ساری چیزوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد وہ نشانیاں جو باہر ہیں اور وہ نشانیاں جو آپ کے اندر بھی موجود ہیں، تمام نشانیوں کو ہم دیکھیں، ان پہ غور و فکر کریں، اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد ہم پھر کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اور جب ہم اس کو اخلاص کے ساتھ اس نتیجے پہ پہنچیں گے تو یقین جانیے جو نتیجہ نکلے گا وہ یہی نکلے گا کہ ہم اپنی فطرت کی طرف لوٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب ہم فطرت کی طرف لوٹیں گے تو یہی ہمارے لیے اصل چیز ہے ہماری۔ سورہ اخلاص جیسے میں نے بھی آپ سے کہا بڑی پاورفل صورت ہے توحید کی۔ سمجھیں کہ پوری توحید کو جو ہے اس کے اندر باندھ کے رکھ دیا ہے، پوری توحید کو صورت کے اندر باندھ کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو صورت ہے یہ ثلث کی طرح ہے، یعنی بیسکلی یہ قرآن کا تہائی ہے۔
اب یہ قرآن کا تہائی کس طرح سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کہیں وضاحت نہیں کی۔ ایک جو تصور ہمارے یہ ملتا ہے، جو ہو سکتا ہے وہ تصور بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہو کہ آپ نے اگر 3 دفعہ اس سورت کو پڑھ لیا تو آپ نے قرآن ختم کر لیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک درست ہوگا، یہ کس حد تک درست ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہ کہ یہ حدیث اپنی جگہ پہ بالکل موجود ہے کہ قرآن کا تہائی 1/3 آف قرآن ہے۔ اب یہ 1/3 آف قرآن ہے، بہت سارے جو لوگ ہیں، جو عالم ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے اپنی سوچ میں، اپنے علم کی بدولت میں اس کی کچھ کیٹیگریز بنائی۔ کسی نے کہا کہ یہ قرآن کو اگر آپ پورے قرآن کو اگر آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں 3 حصوں میں تو ایک حصے میں اس کے اوپر آپ کو احکام مل جاتے ہیں، احکام میں کرنے اور نہ کرنے کی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ دوسرا حصہ اس میں وعدہ و وعید آ جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے وعدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دوزخ کی جہنم کی جو وعیدیں سنائی ہیں، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور تیسرے حصے کے اندر اسماء اور صفات آ جاتی ہیں۔ تو اس حساب سے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اس لحاظ سے وہ ایک اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ اس کے 3 حصے اس طرح سے بنتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا، ایک حصہ اللہ کی معرفت ہے، دوسرا حصہ ہے کہ آخرت کے بارے میں جو عمومی جو مضامین ہے اس کے بارے میں چیز ہے، اور تیسری چیز صراط المستقیم ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 چیزیں اس کے اندر۔ تو بنیادی طور پہ جو ایک چیز نکلتی ہے وہ اس طرح سے نکل جاتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر 1/3 جو آپ کا جو موضوع ہے وہ توحید کے بیس کے اوپر، تو اور سورہ اخلاص جو ہے وہ کامل جو ہے وہ توحید ہی کے اوپر گفتگو کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سورہ اخلاص جو ہے وہ جس طرح سے میں اس کو انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ سے، وہ یہ کہ قرآن مجید کا جس طرح سے توحید 1/3 ہے، تو یہ سورہ اخلاص بذات خود ایک 1/3 آف قرآن بن جاتا ہے، جو کہ توحید کے اوپر پوری صورت بنتی ہے۔ اس صورت کے بھی مختلف نام ہیں۔ سورہ اخلاص تو اس کا ایک نام ہے ہی، لیکن اس کا ایک نام جو ہے وہ اس کو صمد بھی کہا گیا، صورت کو صمد بھی کہا گیا، اس صورت کو نجات بھی کہا گیا، اس صورت کو معرفہ بھی کہا گیا، اس صورت کو اساس بھی کہا گیا، یعنی ایک بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے۔ اس صورت کو جو ہے وہ تجدید بھی کہا گیا ہے، اس صورت کو تفرید بھی کہا گیا ہے، اس صورت کو توحید بھی کہا گیا ہے، اس کا ایک نام ہے، اس کا ایک نام نور بھی نام ہے اس کا۔ تو یہ اس کے چند نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہا۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے قل هو اللہ احد۔ اچھا، اس سورت کے حوالے سے ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز، جو جہری نماز پڑھتے تھے، اس میں عموماً وہ 2 صورتیں، مطلب جو سائڈ بائی سائڈ صورتیں ہوتی تھیں اس کو پڑھتے تھے۔ جیسے ہمیں ملتا ہے کہ خطبوں کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں، اور دونوں آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہی صورتیں ہیں۔ اسی طرح سے کچھ جگہوں پہ آپ کو ملتا ہے کہ وہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے، وہ بھی دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور اگر ویسے کبھی کوئی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہوں گے تو وہ بھی ایسی صورتیں پڑھیں گے کہ جو ملا کے صورتیں پڑھیں گے۔ لیکن بڑا عجیب اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمیں ثابت ہے کہ جو فجر کی جو 2 سنتیں، ہم جن کو سنتیں کہتے ہیں، بیسکلی تو نفل ہی ہیں، کیونکہ ہم سنت اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سنت کے علاوہ بھی تو بہت ساری نفلیں پڑھتے تھے، لیکن ہم ان کو نفل ہی کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے پاس سے کیٹیگری رکھی ہوئی ہے فرض، سنت اور نفل۔ تو نفل تو پھر اس کا مطلب وہ نمازیں ہو گئیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے ہوں گے، ایسا تو شاید نہیں۔ ہم نے اس کی کیٹیگری کو اس طرح سے کر لیا ہے کہ وہ سنتیں، جو وہ نوافل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریگولر پڑھتے تھے بغیر کسی انٹرول کے، بغیر کسی اس کے، ان کو ہم نے اپنا ایک نام دے دیا سنت موقدہ کر کے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو وہ بھی نفل ہی پڑھے جاتے تھے، لیکن اس کو ہم سنت کا نام دیتے۔ بہرحال تو ہمیں ثابت ملتا ہے کہ فجر کی جو 2 رکعت جو جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صورت میں سورہ کافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں ایک فرق بھی آتا ہے کہ بیچ میں سے 2 صورتیں جو ہیں
وہ سورہ نصر اور سورہ لہب کا گیپ دینے کے بعد جو ہے اس طرح سے صورت پڑی گئی. تو اس کی ایک جو لوگوں کی رائے ہے وہ بڑی اچھی ہے، جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، بہت ٹھکتی ہے میرے دل کو بھی، کہ سورہ کافرون بیسکلی وہ بھی توحید ہے لیکن عملی توحید. سورہ کافرون جو ہے وہ توحید ہے لیکن عملی توحید ہے. عملی توحید کس لحاظ سے؟ کہ عبادت جو ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، کسی کی عبادت نہیں اللہ کے سوا. اور جو سورہ اخلاص ہے وہ توحید علمی ہے، یعنی کہ اللہ کے متعلق جو عقیدہ اور علم ہونا چاہیے اس کے مطابق. تو بیسکلی وہ ایک اس طرح سے لوگوں نے اس کی ایک ترجیح کی ہوئی ہے، اور مجھے بذات خود وہ بہت ٹھکتی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو شیئر کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل هو اللہ احد. یہاں اللہ تعالیٰ کل امر کا صیغہ آپ جانتے ہیں کہ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک ہے. یہاں میں نے ترجمہ جو ہے احد کا ایک ہی کیا ہے کیونکہ ترجمہ اس کا بنتا بھی ایک ہی ہے، ہم اس پہ بات ضرور کریں گے ابھی. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی اشکال تھا لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت کہ یہ جو اللہ کے بارے میں اتنی بات ہوتی ہے، رحمان کے بارے میں اتنی بات ہوتی ہے، یہ جو اللہ کے بارے میں بات ہوتی ہے، اللہ ہے کون؟ مطلب یہ کیا ہے، اس کی کیا ڈسکرپشن، کیا چیز ہے اللہ؟ لفظ اللہ کے بارے میں بھی آپ نے یقیناً اس سے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ لفظ اللہ بذات خود کیا ہے. اس میں بھی دو آرائیں ہیں. ایک آرا یہ بنتی ہے کہ اس کا بھی ایک مادہ ہے، اور اس کا مادہ جو ہے نا وہ حمزہ لام اور ہا ہے، الہ جسے ہم کہتے ہیں. اس الہ کے اوپر جب الف لام داخل کر دیا جاتا ہے تو پھر الف کو ختم کر دیا جاتا ہے تو اللہ بن جاتا ہے. لیکن یہ والی رائے، حالانکہ اس کے اوپر مضامین موجود ہیں، لوگوں کی اپنی ایک رائے موجود ہے، لیکن یہ بہت زیادہ مضبوط اس لیے نہیں بنتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر اگر الف لام آپ اس کو داخل کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر ہم اس کا مطلب الہ پلس الف لام ہے. اور ہمارے جو بہت سارے ساتھی جن کا تعلق گرامرس کے حوالے سے تھوڑا بہت ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب ندا داخل کی جاتی ہے تو جب ندا داخل کی جائے اور وہ اگر کسی یہ سمجھیں کہ کسی مرکب کے اوپر داخل کی جائے تو پھر اس پہ الف لام داخل نہیں ہوتا. تو ہم تو کہتے ہیں نا یا اللہ، یا اللہ آپ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ یا تو پھر وہ یا الہ ہونا چاہیے تھا، الہ ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو الف لام والی جو اپروچ ہے وہ اتنی زیادہ افیکٹو نظر نہیں آتی. بہرحال ان کے پاس ان کے اپنے ایویڈنس بھی ہوں گے بہت سارے. لیکن جو دوسرا راہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ایسا اسم ہے، ایک ایسا اسم جامد ہے جو کسی چیز سے بنا نہیں ہے اور اس سے کوئی اور چیز بنتی بھی نہیں ہے. اور اس اللہ کی جو کلمہ ہے یہ خود بذات خود بڑا پاورفل ہے، اور اس کی اس طرح سے کہ اگر اس کی کسی حروف کو یہ جو اس میں 4 حرف آتے ہیں نا، الف لام لام اور ہا، اگر آپ اس 4 حرف میں سے اگر کسی ایک حرف کو ڈراپ بھی کرا دیں تو بھی اس کے معنی تبدیلی نہیں آتی ہے. یا اللہ کے معنی بھی اللہ ہے، الف ہٹا دیں تو للہ بن جائے گا، اس کا معنی بھی اللہ بن جاتا ہے. الف لام دونوں ہٹا دیں لہو بن جاتا ہے، تو یہ بھی پھر جو ہے وہ اللہ کے مفہوم میں آتا ہے. اور الف لام لام تینوں ہٹا دیں تو خوب، یہ بھی جو ہے پھر اللہ ہی کے مفہوم میں آتا ہے. تو یہ ایک ایسا اللہ کا اپنا ایک ذاتی نام ہے. اور اس پہ جو دونوں رائے تھی وہ میں نے آپ کے سامنے دونوں رائے رکھی. قل هو اللہ احد. تو اب اس سے پہلے کہ ہم اس کو مزید اس کو ایکسپلین کریں، میں آپ کو اس کی گرامیٹیکلی ایک انالیسز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ وہ لوگ جو گرامر کے ساتھ لنک ہے تو ان کے لیے ایک چیز بڑی اچھی بنے گی کہ اس کے اندر 2 رائے لی گئی ہیں. اس میں ایک رائے یہ لی گئی ہے کہ جو ہوا ہے اس کو مبتدا کر دیا گیا اور اللہ کو ایک خبر کر دی گئی اور احد ان کو دوسری خبر کر دی گئی. تو اس صورت میں اس کا ترجمہ بن جاتا ہے وہ اللہ ہے، ایک ہے. 2 خبریں ہیں، وہ اللہ ہے، ایک ہے. دوسری رائے اس کی یہ ہے کہ جو ہوا ہے یہ بیسکلی ضمیر ہے. آپ سب جانتے ہیں پروناؤنز ہے، اور ضمیر جو ہے کہیں نہ کہیں لوٹتی ضرور ہے. جب یہ ضمیر کسی جگہ پہ لوٹتی نہیں ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں.
اور ضمیر شان کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ اتنی آبویس ہوتا ہے کہ اس کے نام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا آبویس ہوتا ہے کہ اس کے نام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم نے سورہ قدر میں ہم نے جب پڑھا تھا تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہیں ذکر نہیں تھا کہ کیا چیز نازل ہوئی. وہ کی ضمیر لوٹ کہاں رہی تھی؟ قرآن کی طرف لوٹ رہی تھی، لیکن کہیں ذکر نہیں تھا قرآن کا، کہیں ذکر نہیں تھا. تو وہ اتنا آبویس تھا، اتنا زیادہ آبویس تھا کہ ضرورت ہی نہیں تھی اس کو بیان کرنے کی، اسی لیے اس کو ضمیر شان بھی کہتے. تو یہاں بھی پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہوا جو ہے اس کو ضمیر شان لے کے اور اللہ کو اس کا بدل بنا لیا گیا. تو پھر ہوا اور اللہ مل کے مبتدا اور احد جو ہے خبر احد، تو پھر اس صورت میں اس کا ایک ترجمہ بن جاتا وہ اللہ ایک ہے. اب یہاں احد کا جو معنی لیا گیا ہے وہ لیا گیا ہے ایک کے حوالے سے. ایک کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جو واحد کے لیے بھی ایک ہی، تو پھر یہاں اللہ واحد واحد ان کے لیے تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اس کا ترجمہ آپ اس کا اگر ایک لیتے ہیں عموماً جو لوگوں نے لیا ہوا ہے، تو پھر تو اللہ واحد بھی ہو سکتا تھا. تو وہ اللہ واحد کیوں نہیں ہوا، احد کیوں ہوا؟ احد کا پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتا دوں کہ احد کا جو معنی لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے کہ بالکل ہی لاسانی چیز ہو، یکتا ہو، بے نظیر ہو. اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو لفظ ہے احد، اس کا اطلاق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. غیر اللہ کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے. کیونکہ نمبرنگ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نمبرنگ اسی طرح سے کرتے ہیں نا، واحد، اثنین، ثلاثہ، رباع، جتنی جو بھی آپ کی نمبرنگ، کہیں بھی واحد کی جگہ احد کا نمبرنگ کے طور پہ نہیں آتا. احد کا لفظ گرامر کی پوری لینگویج کے اندر، چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ قرآن سے باہر کی لینگویج ہو، احد کا لفظ جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اگر وہ استعمال ہوا ہے تو وہ صرف دو صورتوں میں استعمال ہوا ہے. یا تو ادات کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، اور ادات کی صورت میں بھی جب استعمال ہوا ہے تو وہ اضافت کے ساتھ آتا ہے، یعنی ایک مرکب اضافی کے ساتھ آتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ احدکم، تم میں سے کوئی ہو ایک، یا تمہارے میں سے کوئی ایک. یا جیسے یوم الاحد، اتوار کا دن. یا احد عشرہ، 11. اس لحاظ سے یہ احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ احد کا لفظ جب بھی استعمال ہوا ہے یا ہوتا ہے عربک لٹریچر میں، تو وہ آپ یاد رکھ لیجئے گا وہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ واحد جو ہے وہ مثبت کے لیے استعمال ہوگا، اور احد جو ہے وہ نفی کے لیے استعمال ہوگا. اور احد جو ہے وہ ٹوٹل کی نفی کرتا ہے، عموم کی نفی کرتا ہے، جبکہ واحد جو ہے نا وہ صرف ایک فرد کی نفی کرتا ہے. اور قرآن مجید میں یہ واحد ایک ایسا موقع ہے جہاں احد کا لفظ جو ہے وہ نفی کے لیے نہیں آیا، پازیٹیو کے لیے آیا. نفی کے لیے کیسے آتا ہے میں آپ کو اس کی اگزامپل دوں. جیسے میں آپ سے کہوں کہ لیس فی الدار احد، لیس فی دار احد، اس کا مطلب ہوگا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. اس کا معنی ہوگا گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے. ٹوٹل نفی آ جائے گی، ٹوٹل عموم کی نفی آ جائے گی. اور اگر اس بات کو اس طرح سے کہا جائے کہ لیسا فی دار واحد، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ گھر میں ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے. یعنی یہاں ایک نہیں ہے، ایک کی نفی ہو رہی ہے، ایک سے زیادہ کی نفی نہیں ہو رہی. تو یہ بھی کچھ اس طرح سے بھی ایک چیز ہے. احد وہ ایک ذات ہے کہ اس کی ذات میں تعداد نہیں ہے. احد ایک ایسی ذات، ایک ایسا اس میں ذات ہے جس کے اندر بذات خود کوئی تعداد نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ وہ معبود برحق ہونے میں اکیلا ہے، اور اس کا کوئی ثانی یا شریک نہیں ہو سکتا. اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے اس کا کوئی. اور تیسرا یہ کہ وہ اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے، نہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. یعنی اللہ کا تعارف یہ ہے، یہاں اللہ کا تعارف بتایا کہ اللہ کون ہے، وہ ایک ہے، اس میں تعداد اور کثرت بالکل نہیں ہے. یعنی ایک ہے، اس میں کوئی تعداد نہیں ہے، اس میں کوئی کثرت نہیں ہے. یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ صرف ایک ہی ہے، دو نہیں ہے. یعنی دو ہونے کا تصور جس طرح سے کچھ ادیان کے اندر ہے نا کہ ایک اچھا خدا ایک برا خدا، یا پھر جو کرسچینٹی کے اندر ہے کہ انہوں نے ثلث کا مفہوم اٹھا لیے
کہ جس میں انہوں نے کہا کہ باپ، بیٹا اور روح. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہندو میتھولوجی کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں یہ ہے کہ جو اوتار ہوتا ہے وہ انسان کی، جس کو وہ اوتار کہتے ہیں، وہ انسان کے اندر ہی ہو جاتا ہے. اور یہ تصور ہمارے صوفیوں کے بھی ایک سیکٹر کے اندر بھی ملتا ہے. انہوں نے بھی یہ تصور اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہے کہ اللہ جو ہے وہ خود اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. پھر انا الحق کے نعرے لگ جاتے ہیں. اور جتنے بھی تصورات ہیں ان تصورات کی ٹوٹل ڈینائل دی گئی ہے. اور کس طرح سے دی گئی کہ اللہ کون ہے؟ اللہ ایک ہے، احد. احد کے اوپر کسی نے کہا کہ جب یہ ایک ہی ہے تو اس کو خاص کیوں نہیں کیا، اس پہ الف لام کیوں نہیں داخل کیا؟ اللہ الاحد بھی تو ہو سکتا تھا. تو اس کی دو وجہ بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو یہاں احد کر کے جو ہے نا یہ تنوین لا کے اس کو بہت ہی زیادہ اس کی فیلڈ کو بڑھا دیا گیا. کسی چیز کو بہت ہی زیادہ واحد کرنا ہو نا، کسی چیز کو بہت ہی زیادہ آپ نے اس میں وسعت دینی ہو، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو نکرہ اسم کے اندر لے کے آتے. اور دوسرا ایک ریزن جو گرامیٹیکلی ریزن ہے وہ یہ کیونکہ وہ ایک خبر ہے، اس کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ہے کون. تو خبر ہے تو خبر آپ کو پتا ہے عموماً جو ہے وہ نکرہ کی صورت میں. تو قل هو اللہ احد. اب آپ احد کا معنی آپ کے ذہن میں لے کے آئیں جس طرح سے میں نے آپ سے کہا، تو وہ بے نظیر ہے، وہ یکتا ہے، وہ لاثانی ہے، وہ ایک ایسا ہے کہ جو اپنی ذات میں اکیلا ہے، جو اپنی ذات میں اکیلا ہے. تو کچھ جگہوں پہ کچھ تراجم کے اندر اس کا تراجم اس طرح سے بھی دیا گیا ہے کہ اللہ یکتا ہے. لیکن اکثر تراجم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا تراجم جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اس کے بعد والی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ الصمد. اللہ الصمد یہ بھی پورے کا پورا ایک جملہ ہے، اللہ الصمد. اب سمد کے حوالے سے سمجھ لیں کہ سمد کیا چیز ہے، لیکن یہ بھی پورا ایک جملہ ہے. اللہ الصمد، اللہ بھی معرفہ لگ رہا ہے آپ کو، الصمد اس پہ الف لام داخل ہے، یہ بھی معرفہ ہے. کیوں ہے؟ اب اس کی گرامر کے جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ بعض دفعہ اگر جملے کے اندر آپ کو حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہو. حصر کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ باندھ دینا، کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، اس کو حصر کہتے ہیں. تو یہاں اللہ نے حصر کا مفہوم پیدا کر دیا. اور حصر کا جب مفہوم آتا ہے تو کرتے کیا ہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر کو لے آتے ہیں اور خبر کو جو ہے وہ معرفہ کر دیتے ہیں. لیکن بعض دفعہ اگر خبر کو تو معرفہ کر دیتے ہیں لیکن بیچ میں کوئی حالت رفع کی ضمیر لے کے نہیں آتی، لیکن حصر کا مفہوم ہو جاتا ہے. جب حصر کا مفہوم آ جاتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ بنے گا کہ اللہ ہی بے نیاز ہے. اب اس کا ترجمہ یہاں بے نیاز بھی ہے، ہم بے نیاز یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ ہو گیا اللہ ہی بے نیاز. اللہ احد ان کے اوپر حصر دینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہاں تو کچھ ثانی ہے ہی نہیں. اللہ ہی بے نیاز ہے. کیوں اللہ ہی بے نیاز ہے؟ کیونکہ ایک تصور ہمارے پاس، حصر کا مفہوم یہاں دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تصور ہمارے پاس موجود ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ قوت دی ہیں کہ وہ جو بے نیازی دکھا سکتے ہیں. ہمارے پاس تصور ہے نا کہ کوئی اولاد دے دیتا ہے، کوئی رزق پرووائڈ کر دیتا ہے، کوئی صحت دے دیتا ہے، کوئی شفا دے دیتا ہے. اسباب کو اختیار کرنے کی کہیں بھی منع نہیں ہے. اسباب کو اختیار کر سکتے ہیں لیکن اسباب کو کل سمجھ کے اسباب ہی کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کرنے یہ گڑبڑ ہے. اسباب اختیار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو طبیعت خراب ہے، آپ کی طبیعت بہتر، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، آپ ڈیفینیٹلی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہتے نا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں اللہ بے نیاز ہے، اللہ ٹھیک کر دے گا. اللہ ہو سکتا ہے ٹھیک کر دے گا، اس میں کیا ہے؟ اللہ شریعت کا پابند تھوڑی ہے، میں اور آپ شریعت کے پابند. اللہ قانونوں کا پابند تھوڑی ہے. اللہ نے یہ قانون تو میرے اور آپ کے لیے بنائے، وہ یہ دیکھنے کے لیے. تو لیکن میں اس نیت سے جاؤں کہ ٹھیک ہے میں اپنے علاج بھی کراؤں، لیکن میں یہ امید رکھوں کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ میرا علاج کرے گا، لیکن شفا مجھے برحال میرا رب دے گا. لیکن اسباب کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اسباب کو اپنا کل سمجھ لینا، اس پہ توکل کرنا، یہ گڑبڑ ہے. یہ کیونکہ بعض دفعہ لوگ پھر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو پھر ہم علاج کرانے کیوں جاتے ہیں، یہ بات ہے تو ہم کام کرنے کیوں جاتے ہیں، یہ ایک بات ہے تو ہم کسی سے مدد کیوں مانگتے ہیں. آپ سب چیزیں کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر توکل کرنا، اس کے اوپر کل کر کے اپنے آپ کو قائم کر دینا، یہ ایک
مختلف چیز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کے بھی بہت سارے معنی ہیں۔ صمد کا ایک معنی ہے کہ ایسی چٹان یا ذات جس کی مشکل کے وقت پناہ لی ہے۔ صمد کا ایک معنی ہے کہ وہ ذات جس میں کسی قسم کا کوئی خلا نہ ہو، کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ ہو، توف پن نہ ہو کسی قسم کا۔ اور صمد کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کے وجود سے نہ کوئی چیز نکلتی ہو اور نہ کوئی چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے صمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایسا سردار جو ہر اعتبار سے کامل اور اکمل ہو۔ پھر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ بھی اس کا ایک معنی ہے۔ اس کا ایک معنی ہے کہ اپنی حاجت اور ضروریات میں جس کی طرف رجوع کیا جائے اور اسے کسی کی طرف حاجت یا اپنی ضروریات کے لیے رجوع نہ کرنا پڑے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ صمد وہ ہے جو تمام چیزوں کا خالق ہے۔ صمد کا ایک معنی یہ ہے کہ جس سے آفات اور مصائب کے اندر فریاد کی جائے۔ اب صمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس چیز کو وہ چاہے وہ کرے اور اپنے ہر ارادے کو پورا کرے اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہ ہو، مطلب اس کے فیصلے کو کوئی ہلا نہ سکے، اس کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہ کر سکے۔ اور صمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کے اوپر کوئی نہ ہو، جس کے اوپر کوئی بھی نہ ہو۔ صمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو کھاتا پیتا نہ ہو، جس طرح سے ہے نا قرآن میں وہ یطعم ولا یطعم، جو کھاتا پیتا نہ ہو۔ صمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کل من علیہ فان۔ صمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہو نہ موت آتی ہو، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ بہت سارے معنی ہیں اور ان سارے معنوں کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ چیز یہاں کی، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے۔ اللہ یکتا ہے ایک تصور۔ اب ذہن میں پہلے تو ایک چیز لے کے آئیں کہ جیسے اس کا ترجمہ کیا ہے بے نیاز۔ بے نیاز کے لیے عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے غنی کا۔ بے نیاز کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے غنی کا، اور غنی کی جو ضد ہے وہ فقیر ہے۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ غنی وہ ہے جو دوسروں کا محتاج نہ ہو، جبکہ صمد کے اندر جس کی طرف جو بات آتی ہے کہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور ضرورت میں رجوع کریں۔ بے نیاز کس طرح سے؟ یعنی لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ اگر تصور ہے، جب کوئی کہے کہ اللہ بے نیاز ہے تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ اسے اپنے مخلوق کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو اس کو اپنی مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ بے نیاز کا معنی ہے کہ وہ غنی ہے اور پوری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور ساری مخلوق مل کر بغاوت کرے تو اس کی ذات اور بادشاہت میں کسی ایک رائے کے برابر بھی فرق نہیں پڑ سکتا۔ وہ غنی اس طرح سے۔ اور آپ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اور اس پر اگر آپ غور کریں اور آپ غور کرتے چلے جائیں، میں اس صورت کو جب میں نے 2 دن پہلے شروع کیا تو میرے سامنے بہت نئی چیزیں ہیں، مطلب شاید میں تھوڑا سا خود حیران رہ گیا کہ شاید میں نے ان چیزوں پہ کبھی غور ہی نہیں کیا، میں نے ان چیزوں پہ کہ شاید نظر ہی نہیں ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ ہے کون، اللہ خود بتا رہا ہے کہ اللہ کون، اور قل سے لگ رہا ہے کہ ایک حکم آیا کہ کسی نے کوئی سوال پوچھا ہوگا یا کسی نے کسی سے جگہ سے کوئی سوال آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت طریقہ کار ہے۔ 2 طریقے ہوتے ہیں، بعض دفعہ جب لوگ سوال کوئی چیز کا پوچھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ حکم دیتا ہے قل کہہ دیجئے یہ چیز ان سے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا اسلوب دیکھیں تو وہاں آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کوئی سوال پوچھا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، تو وہ سوالات جو لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ خود ہی کریٹ کر کے کہتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب و جوئے کے بارے میں، آپ مجھے بتائیں پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کب پوچھا انہوں نے کبھی بھی نہیں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا خود ہی جواب دیتا ہے قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ، پھر آگے کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ آپ سے پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی سوال کریٹ کرتا ہے
لیکن یہاں جب قل کے ساتھ آتا ہے تو آپ یاد رکھیے گا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی سوال کوئی چیز ضرور پوچھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نے بتایا کہ اللہ کون ہے؟ اللہ یکتا ہے. اب یکتا ہو گیا تو آدمی کے ذہن میں آ گیا کہ اللہ تو یکتا ہے، اور جو تصور سامنے آ گیا اس سے تو لگا کسی انسان کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بالکل الگ تھلگ بیٹھ کے عرش استوا کے اوپر بیٹھ گیا اور سارے نظام دنیا کے تو ختم ہو گئے. اب کرنا کیا ہے؟ اب ظاہر ہے مجھے اپنی کسی چیزوں کو، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی جو بہت سارے زندگی کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے مجھے کسی نہ کسی کا دروازہ تو کھٹانا ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ غلط فہمی بھی دور کر دی. لوگوں کے ذہنوں سے یہ غلط فہمی بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دی کہ جو دوسروں کی سہارے کی تلاش کا سبب بن سکے. یہ اللہ تو ہے، اللہ نے تو بنا بھی دیا. وہ جو تصور جو تھا، یہ جو مشرکین مکہ تھے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا کہ وہ اللہ کو اللہ تو مانتے تھے. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں مانا انہوں نے، اللہ کی توحید کو بھی مانتے تھے. لیکن توحید کے جو دو حصے ہیں، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت، وہ اللہ کی توحید کو ربوبیت کی بنا پہ تو 100% مانتے تھے، جو آج کا مسلمان بھی مانتا ہے. میں تو یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، مانگے درا کہتا ہوں میں یہ بات، کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اور میں اگر غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ میری اس میں اصلاح کرے، ضرور کرے گا اللہ میری اس میں اصلاح. کہ وہ جانتے تھے، وہ الوہیت کو بھی جانتے تھے، ربوبیت کو بھی جانتے تھے، تو ان کا انکار اللہ کی الوہیت سے تھا، ربوبیت سے کبھی بھی نہیں تھا. قرآن مجید اس کا سے بھرا پڑا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. وہ اللہ کو تو مانتے تھے اور اللہ کی توحید کو بھی مانتے تھے، لیکن ربوبیت سے، الوہیت سے نہیں مانتے. یہی آج ہمارا بھی مسئلہ. آج ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ توحید ہمارے لیے ایک بحث کا سبجیکٹ بن گئی. توحید ہماری ایک بحث ہے، ہم توحید کے اوپر بحث کرتے ہیں، ہم توحید کو اپنے اوپر داخل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، توحید کو اپنے اوپر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ ہی یکتا ہے. ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے. جو میں نے آپ سے کہا تھا، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں اللہ کے اوپر، اللہ کے وعدوں پہ، اللہ کی چیزوں پہ اعتماد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ الف لام میم ذالک الکتاب کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. آپ یقین مانیں، مجھے تو لگتا ہے سب سے زیادہ شک ہی اسی کتاب، سب سے زیادہ شک ہی ہمیں اسی کتاب. آپ کیسی بھی چیزیں کھول لیں، الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں سے ہم کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے آپ کو اس سے نکالنے کا. اللہ تو کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں. اگر جو بھی شک ہے، جو بھی فطور ہے، وہ تو ہماری سوچوں میں، کیونکہ وہ تو ہمیں جو ہے وہ ابلیس جو ہمارا کمپیٹیٹر تو نہیں کہوں گا، وہ ڈے ون سے، اور اب تو یہ بات بھی بڑی واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے اور نظر آتی ہے کہ ہم سب وہاں موجود بھی تھے، ہم سب نے وہاں دیکھا بھی تھا، ہمارے سامنے ساری کچھ چیزیں ہوئی تھی، سب اس کے بہت بڑے گواہ تھے. اور یہ گواہی اسی لیے ہے نا، الستو ربی، کہ میں تمہارا رب نہیں. اور ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی اس آیت کا ریفرنس کوٹ کیا جاتا ہے یہیں روک دیا جاتا ہے، الستو ربی قالوا بلا. اصل چیز تو اس کے آگے، شہیدنا، ہم حاضر تھے، ہم گواہ تھے، ہم حاضر تھے. وہی تو اصل چیز ہے. اس کی اصل جو چیز ہے وہ تو شہیدنا ہے. قالوا بلا میں کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے کہہ دیا قالوا بلا، بات ختم کر دی. شہیدنا، ہم تھے، ہم گواہ تھے، ہم حاضر تھے. یہ سٹیٹمنٹ میرے آپ کے ہیں، ہم سب نے یہ سٹیٹمنٹ دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلط فہمی بھی دور کی. سمجھ کا جو میں نے آپ کو جتنے مفہوم معنی بتایا اس کو ذہن میں رکھیں، وہ ساری چیزیں تو وہی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ احد تو ہے، میں احد تو ہوں. اللہ ہے کون؟ احد یکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ سمد بھی ہے، وہی بے نیاز ہے، وہی ہے جو تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا ہے، وہی ہے جو کھلاتا ہے، وہی ہے جو تمہارے مصائب کو دور کرتا ہے، وہی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا، وہی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے. وہی تو ہے سب کچھ، وہی تو ہے جس جو ہر اعتبار سے مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے ہر طریقے سے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی سے بچانے کے لیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہ بیٹھ جائے کہ اللہ تو اپنے عرش استوا پہ بیٹھ گیا ہے اور دنیا کے معاملات شاید اس نے کسی کو دیکھ لیے، شاید کسی کو دیکھ لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نبوت ملی تو اس وقت کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں 360 بت ہوں، ٹھیک ہے جی، کسی نے کہا 360 ہوں گے، کسی نے کہا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے، کسی نے کہا شاید 360 نہیں 362 ہیں، کیونکہ 2 بت جو ہے وہاں صفا مروہ پہ بھی رکھے ہوئے تھے، جس نے کہا 200، بہرحال جتنے بھی نمبرز تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہاں کے جتنے لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اصل آبجیکٹو کیا تھا، تو لوگوں نے اپنے ہاتھ کچھ نہ کچھ ہاتھوں کے حصے ہر بتوں کے ہاتھ میں دیے ہوئے تھے، کوئی بارش کا بت تھا، کوئی بھوک کا بت تھا، کوئی صحت کا تھا، کوئی اولاد کا تھا، فلانا 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 ہر چیز کا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں سے ہاتھ نکلوائے، ان تمام لوگوں کے ہاتھ اٹھا کے ایک اللہ کے ہاتھ میں دے دی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی رسی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کیا کیا گیا؟ جو باقی جو لوگ آئے انہوں نے پھر وہ رسی وہاں سے اٹھائی اور اٹھا کے لوگوں کو بانٹا۔ آج ہم بالکل اسی ایگزیکٹ سچویشن میں بیٹھے، آج بھی ہم اسی طرح سے بیٹھے ہیں۔ 2-3 دن سے میں دیکھتا ہوں بے واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ 27ویں جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی اور اس کا یہ ایویڈنس، اس کا یہ ایویڈنس۔ ہم نے جب سورہ قدر کی تھی تو وہاں بھی کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی، لیکن ایک پوائنٹ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، دین وہی ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ اللہ کے رسول نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ اس کی ڈیٹ کوئی نہیں، بہت کلیئرلی کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا کہ اس کو تم نے تلاش کرنا ہے، اس کو تم نے 10 راتوں میں تلاش کرنا ہے، اور اس 10 راتوں کے اندر اللہ کے رسول نے بتا دیا یہ بات کہ اس میں جو طاق رات ہے اور اس طاق رات میں بھی جو آخری حصہ ہے رات کا اس کے اندر اس کو تلاش کرنا، وہی جو نارملی تہجد کا وقت ہے، تو یہ پوری رات ہی لیکن اس میں تلاش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تہجد کی نماز جس کو آپ تراویح کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، جو باجماعت پڑھائی ہیں وہ بھی لیٹ آرز میں ہی پڑھائی، بالکل آخری وقتوں میں ہی پڑھائی، جو بھی 2 یا 3 پڑھائی وہ ساری اسی طرح سے پڑھائی۔ تو ہمارے لیے تو بنیاد وہی ہے، ہم اسی کو پھیلائے جا رہے ہیں۔ بھائی آپ سن لیں، پڑھ لیں، دیکھ لیں، بہت اچھی بات ہے، دے اس کو فارورڈ پہ فارورڈ ٹھک 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 وداؤٹ ریئلائزنگ، وداؤٹ آپ اس کو سوچتے ہی نہیں۔ دین تو وہی ہے نا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو میری آپ کی خواہشات ہو سکتی ہیں۔ جیسے اس صورت کے حوالے سے بھی جو میں نے آپ کے سامنے پہلی چیز رکھی تھی کہ یہ جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ 1/3 ہے۔ اب یہ 1/3 کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بتایا؟ نہیں بتایا، لیکن آپ کے سامنے ملیں گی آپ کو بہت ساری چیزیں کہ 3 دفعہ پڑھ لیں قرآن ہو گیا، وہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں وضاحت نہیں۔ اب وہ جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، جس طرح سے لوگ اس کو سوچیں، وہ اپنا ایک بنائیں، ذہن میں بنائیں، وہ ایک خاکہ بنائیں، اچھی بات ہے، لیکن اس پہ بیس کر کے اس کو بیٹھ جانا یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی سے بچانے کے اللہ الصمد کہہ کے وضاحت فرما دی کہ وہ خالی یکتا تو ہے ہی، لیکن بے شک اللہ ہی تو ہے سب سے الگ، بے نیاز ہے، مگر وہ سب کی خبر گیری رکھتا ہے، سب کی دستگیری کرتا ہے، سب کے لیے پناہ کی چٹان بھی ہے۔ اس کے بندے جب اس سے فریاد کرتے ہیں تو ان کی فریاد سنتا ہے اور ان کی فریاد رسی بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صمد ہے، وہ صمد ہے۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ یکتا ہے، اللہ صمد ہے۔ 2 چیزیں آ گئی اس سے، توحید کی بات ہم کر رہے ہیں، توحید کو ساتھ ساتھ رکھیں آپ۔ میں نے آپ سے کہا اس توحید کی ایک بڑی اس سے مختصر 4 آیتیں، 4 آیت کی مختصر کے اندر ہی باقی بھی جو 2 ایڈیشنل جو آگے جو آیت آ رہی ہے لم یلد ولم یولد والی جو آیت آ رہی ہیں، بیسیکلی قل هو اللہ احد اللہ الصمد تک ہی کافی تھا، کیونکہ احد کے اندر بھی باقی جو 2 چیزیں کہی گئی ہیں وہ اس کے اندر کور ہی ہو جاتی ہیں۔ آپ اگر آپ غور کریں گے، آپ
کیونکہ احد کے اندر لم یلد والی بات اور کفوا احد والی بات دونوں کور ہو گئی، دونوں کور ہو گئی. لیکن اللہ نے پھر بھی، کہ ہو سکتا ہے کسی نے تھوڑی سی کوئی کمزوری دکھائی ہو، جیسے مجھ جیسے انسان نے بھی شاید پہلے سمجھا تھا کہ نہیں یہ ایک الگ چیز ہوگی، یہ ایک الگ چیز ہے. آج میں یہ کہتا ہوں کہ شاید یہ یہیں تک بات ہو جاتی تو ختم ہو جاتی، ضرورت ہی نہیں تھی آج. لیکن اللہ نے پھر بھی، کیونکہ ہم اتنے کمزور ہیں، کیونکہ ہم یہ ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتے. جس طرح سے کل ہم نے سورۃ تکاثر کی تھی، اس میں بھی دیکھیں کہ بنیادی آیت تو تین ہی ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. 20 کی تو آیت یہی ہے نا، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون کلا لو یعلمون. تو ساری وہی آیت ہے. تم دیکھ لو گے، تم یقیناً دیکھ لو، تم ضرور دیکھ لو گے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، یقین کر لو. یہاں بھی آیت تو تین ہے، یہاں بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا. تو پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب کہا اللہ احد ہے، تو کس بات کا رد ہو گیا؟ اس بات کا رد ہو گیا کہ جو بہت سے خدا مانتے ہیں، جنہوں نے بہت سارے اپنے الہ باندھ لیے ہیں، ان سب کی چھٹی ہو، سب رد. لا الہ، جب آپ کہتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں. اور ایک چیز اور جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی، کہ یہ قرآن جب ابتدائی وقت میں آیا ہے تو یہ لکھ کے نہیں آیا. یہ لوگوں کو ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے کاتبان وحی سے کہا یہ لکھو، اچھا یہ ابو بکر کو دیا ہو، یہ عمر کو دیا ہو، یہ سیدنا علی کو دیا ہو، یہ سیدنا مصعب بن عمر کو دیا ہو. ایسا نہیں ہوا، آپ نے پڑھ کے سنائی. جب آپ نے پڑھ کے سنائی ہے تو وہ ایکسپریشن ہی کچھ اور ہوگا. وہ جو بات کہی جائی ہوگی، وہ ہم یہاں حسر کا مفہوم لے کے اس کو ہی کا مفہوم لاتے ہیں، اور احد، وہ تو بات ہی کی گئی ہوگی ایسے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جب وہ کہی گئی ہوگی تو وہ بات سن کے ہی جو ہے نا لوگوں کے اندر ایک جو ہے نا وہ لرز گئے ہوں گے لوگ، کیسی بات ہوگی. وہ جس طرح سے بات کو کہا گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں اس معاملے میں نے جتنے لوگوں کو سنا آج تک، اس کے اندر ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب کو عموماً آپ دیکھیں گے، ڈاکٹر صاحب نے، جب میں کہتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، آپ دیکھیں جب بھی وہ آیات پڑھتے ہیں تو وہ اسی طرح سے آیت پڑھتے ہیں جس طرح سے آیت مطلوب ہوتی ہے. بلا کوئی نہیں ملے گا آپ کو اس طرح بات وہ کہتے ہی نہیں، کیونکہ یہ کلام ہی ہے محسوس کرنے کا. یہ محسوس ہی تو کرنا تھا، یہ محسوس ہی تو کرنا تھا کہ سیدنا عمر نے 4 یا 5 آیات سنی، جس میں سے ایک آیت جو ہے وہ تو حروف مقطعات ہے. اگر کیونکہ اس پہ بھی بحث ہے کہ وہ سورۃ طٰہٰ تھی کہ کوئی اور تھی، لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. اور میں کہتا ہوں کہ سورۃ طٰہٰ ہی اگر تھی اور 5 آیت پڑھی تو پہلی تو حروف مقطعات ہے، اور دوسری آیت میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے آپ کو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اس کے اوپر مشقت کریں. مجھے بتائیں اس کے اندر کیا آپ کے دل میں اتری، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز تو کھلی نا. کیا ان کو محسوس ہوا، کس طرح سے محسوس ہوا تک کہ وہ ان کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. یہ اس کا کمال ہے. ہمارے سامنے تو پورے کے پورے چیپٹرز کھول دیے جائیں، ساری چیزیں لکھ دی جائیں، سب کچھ کر دی جائیں، لیکن نہیں، ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھیں گے، یہ کسی سے پوچھنا پڑے گا، یہ معلوم کریں گے. میرے خیال میں مسلکوں کا فرق ہے. ہم اس میں ہمارے دلوں میں وسعت ہی نہیں ہے. دین کو پیغام حاصل کرنے کے لیے اگر ہم دین کو جاننا چاہتے ہیں اور قرآن کو جاننا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو جاننے کے لیے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں وسعت ہونا بہت لازم ہے. اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں وسعت نہیں ہوگی، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکے گا، کیونکہ یہ رکاوٹ ڈالے. اور اس کا کام ہے، کس کا ہے؟ جس نے چیلنج کیا تھا، اس نے کہا تھا میں تمہارے آگے سے آؤں گا، میں تمہارے پیچھے سے آؤں گا. یہ پیچھے سے آتا، کیوں نہیں آتا؟ تمہارے باپ دادا بیوقوف تھے جو یہ کام کر رہے تھے. تم کس چکر میں پڑ گئے؟ تم کس مولویوں کے چکر میں پڑ گئے ہو؟ یہ کون صاحب ہیں؟ یہ کاندھی صاحب کون ہیں؟ یہ فلانے صاحب کون ہیں؟ یہ شجاع صاحب کون ہیں؟ یہ دمکانہ صاحب کون ہیں؟ تم کن کے چکروں میں پڑ گئے ہو؟ دیکھ تو لو بھائی، ان کا مسئلہ کچھ اور ہوگا، تمہارا مسئلہ کچھ اور ہے. ان کے یہاں یہ بات ہوتی ہوگی، ہمارے یہاں بات نہیں ہوتی ہوگی. کہیں دین میں ہے ایسی کوئی بات؟ قرآن کوئی ایسی باتیں کرتا ہے؟ کوئی ایسا کوئی ڈفرینسیشن رکھتا ہے ہمارے سامنے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھتی ہے؟ میں ابھی چند دنوں پہلے میں کسی جگہ پہ تھا، چند دنوں پہلے کی بات، نماز کے اوپر کوئی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے. تو میرا سوال یہ ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عورتوں کے لیے الگ نماز پڑھی تھی اور مردوں کے لیے الگ نماز پڑھی تھی؟
کہ جو ہمارے یہاں جو بر صغیر کے اندر عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں ان کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. مجھے کوئی بتائیے کس اس کے اوپر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ عورتیں کیا مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے نہیں جاتی تھی؟ آپ دیکھیں، آپ سیرت پڑھیں، آپ کے احادیث پڑھیں، آپ کو ملے گا کہ عورتیں جو ہیں فجر کی نماز میں بھی جاتی تھی، عشاء کی نماز میں بھی جاتی تھی. ہمارے تو پاکستان کے اندر تو مساجد ہی ایسی نہیں ملتی کہ جس کے اندر کوئی جگہ ہو جہاں کوئی خاتون نماز پڑھ سکے. ہمارے یہاں تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے. کہاں ہے مجھے بتائیے. اور اگر ایسا ہے تو پھر ان حدیث کا کیا کرنا ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے بہتر ہے کہ اگلی صف ہے اور عورتوں کے لیے بہتر ہے پچھلی صف ہے. آج اگر بہت ساری مساجد کے اندر اگر جگہ بنی بھی ہے تو بیچ میں دیوار کھینچی بھی ہے. جب بیچ میں دیوار کھینچ گئی تو وہ عورت کے لیے تو پہلی صف ہی ہو گئی، وہ پچھلی صف تو نہیں. تو وہ تصورات کیسے ہیں؟ مطلب میرے لیے سوال ہے. میں تو اپنے آپ سے ہی سوال پوچھتا ہوں، میں کسی کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن میرا سوال ہے وہ حدیث کا پھر ٹیکسچر، مطلب وہ حدیث کا مفہوم پھر کیا لیتے؟ پھر اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیوار تو نہیں تھی نا. آپ اس حدیث کو دیکھیں جہاں آپ نے فرمایا کہ مرد جو ہے، عورتیں جو ہیں وہ سجدے سے جلدی اٹھ جایا کریں اور مردوں سے کہا ان کو تھوڑی سی دیر میں اٹھا کریں. تو اس نہیں، سوری، مردوں سے کہا گیا کہ وہ پہلے اٹھ جایا کریں، عورتوں سے کہا وہ تھوڑی دیر بعد اٹھا کریں. کہ وہ جو مرد حضرات تھے وہ دھوتی یا اس قسم کی چیزیں پہنتے تھے تاکہ اس کا بھی خیال کیا جائے. وہ احادیث سے پھر میں کس طرح سے اس کو جوڑوں گا، کیسے جوڑوں گا، کس طرح سے ہوگا؟ یہ بہت ساری چیزیں جو کس طرح سے اس میں چینجز آئیں، کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، اللہ عالم. اللہ بہت بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ کبھی ہمارے دلوں کے اندر ایسی چیزیں لے آئے کہ ہم بھی اس کو سوچیں کہ بھائی اس طرح سے تو معاملات نہیں تھا. تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم سے نماز پڑھائی کہ عورتوں کے لیے پھر ہاتھ بھی ایسے رکھا تھا اور پھر وہ جو سجدے میں جائیں تو پورے اپنے ہاتھ بالکل اس طرح سے بٹھا؟ ایسی تو کوئی چیز نہیں. تو ہم کہاں سے تصور لے کے آئے؟ تو دین تو وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. تو پہلی چیز تو تمام رد کر دیا جتنے بھی الہ تھے. جب آپ نے کہا نا لا الہ، یہ لا جو ہے نا ڈاکٹر صاحب جس طرح سے کہتے ہیں یہ لا تلوار ہے. لا تلوار لیں اور کاٹ دو اس کو. لا پوری تلوار لا کے کاٹ دو، یہ تلوار ہے. کوئی معبود نہیں. پہلا کام ٹیبل صاف کرو. کہیں نہیں کہا کہ اللہ، اس اللہ کو مانو. پہلے کہا جتنے بھی معبود ہیں نا سب گرا دو. یہی تو پرابلم تھا. مشرکین مکہ کو کیا مسئلہ تھا؟ اگر آپ کہہ دیتے 360 بت ہیں، ایک بت اور لے اور رکھ دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن پرابلم یہ تھا کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں نا. یہ سارے الہ تو پہلے توڑیں. اس وقت ہمارے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے الہ کیا ہیں؟ ہمارے الہ تو بہت مختلف ہو چکے ہیں. ایک آدمی کا الہ ہو چکا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اپنا کیا کہتے ہیں مال بنانے کا شوق، اس کا الہ ہے. اس کے پاس کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوتا. آپ کبھی بھی آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں وہ پیسوں کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. ایک آدمی ہوتا ہے اس نے الہ پالیٹکس کو بنا دیا، وہ گھوم پھر کے وہ پالیٹکس پہ ہی بات کرے گا. ایک کوئی الہ ہے جس نے اپنے لیے اپنا کوئی اور شوق بنا لیا. ہر آدمی نے اپنے مختلف الہ ہم نے اتنے بنا لیے. تو میرے خیال میں تو شاید اب 360 سے بھی بہت زیادہ ہو گئے. ہم تو 360 سے بھی بہت آگے نکل گئے. ہمارے اتنے الہ. کسی نے اپنی ایکسرسائز کو الہ بنا لیا کہ جو روز کے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے اپنی ایکسرسائز بنا رہا ہے، اپنے ڈولے بنا رہا ہے. کسی نے اپنا الہ بنا لیا کہ اس نے اپنی باڈی کو بنا لیا کہ میری کمر جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ 30 32 34 ہو جائے. اس نے وہ اپنے اس چیز کو الہ، یہ بھی الہ ہے. آپ اپنی جہاں آپ نے اطاعت اللہ کی اطاعت کے باہر کی، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت. میں نے اس دن بھی آپ سے کہا اطاعت کے معاملے میں اللہ اور رسول دونوں ایک ہیں. جب معاملہ اطاعت کا آ جائے گا تو وہ دونوں ایک ہی. ہم نے تو اطاعت، جہاں آپ نے اللہ کی اطاعت کے باہر اطاعت کی اور جو اللہ کی اطاعت کے تابع نہیں ہے تو وہ تو گڑبڑ ہو گئی. وہ گڑبڑ ہو گئی. میں لفظ نہیں استعمال کروں گا کہ کیا ہے، یہ آپ پہ میں نے چھوڑا، لیکن یہ گڑبڑ ہے. ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنے کون سے الہ کریٹ کیے ہوئے. تو پہلی چیز جب اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ نے جتنے بھی الہ تھے ان سب کی نفی کر دی، جو آپ کی کلمے کی بنیاد ہے، جو آپ کے کلمے کی بنیاد. اب اس نفی کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ جو پھر جب اللہ کہتا ہے دوسری آیت میں اللہ نے کہا اللہ الصمد، ہم نے 2 ہی آیت ابھی کی. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ الصمد، یعنی جو لوگ
دوسروں کے اوپر اپنا رجحان رکھتے ہیں یا قصد رکھتے ہیں ان کی بھی ٹوٹلی نفی کر دی، رد کر دی. یعنی جو اپنی حاجت میں حاجات پوری کرنے کے لیے غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، ختم کر دیا اللہ ٹوٹل. کیوں؟ کیونکہ سمد ہمیں پتا چل گیا سمد کون ہے. میں نے ایک لیکچر سنا تھا ڈاکٹر صاحب کا. ڈاکٹر صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ مثال کے طور پہ میں نے عابد صاحب سے کہا کہ عابد صاحب مجھے ایک 10,000 روپے چاہیے. عابد صاحب نے کہا ٹھیک ہے لے لیں مجھ سے. عابد صاحب بھول گئے کسی وجہ سے. 2 دن کے بعد میں نے عابد صاحب کو پھر ریمائنڈ کرایا. عابد صاحب وہ میں نے آپ سے کہا تھا 10,000 روپے دے دیں. اور عابد صاحب نے کہا یار میں نے تو آپ کو منع نہیں کیا تھا. ہاں ٹھیک ہے میں پہنچاتا ہوں آپ کو. عابد صاحب پھر کسی وجہ سے بھول گئے کیونکہ میں اپنا گمان اچھا رکھوں کہ عابد صاحب مجھے دینا چاہ رہے ہیں. عابد صاحب پھر بھول گئے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تیسری دفعہ مت جانا، کیونکہ اگر تیسری دفعہ تم چلے گئے اس کا مطلب ہے اسباب کی جگہ آپ کہاں چلے گئے؟ تم توکل پہ چلے گئے، شرک ہو. اتنا باریک ہے. جیسے کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ ہم تمہاری نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال پوچھیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے کسی مقام پہ آپ بیٹھے تھے اور آپ نے وہاں کھجور اور پانی پیا، کھجور کھائی اور پانی پیا، اور پھر آپ نے کہا اپنے صحابہ سے کہ یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. سوچ سکتے ہیں میں اور آپ، سوچ سکتے ہیں میں اور آپ. ہمارا تو یہ عالم ہے آج کل. تو ہم اتنے زیادہ ایڈوانس اور اتنے زیادہ وہ ہو چکے ہیں کہ ہمارے یہاں جب کوئی دعوت ہوتی ہے، کوئی درس ہوتا ہے، کوئی اس قسم کا پروگرام ہوتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں. کوئی 30 ml کی رکھتا ہے، کوئی 60 ml کی بھی رکھ دیتا ہے. اور آپ عموماً دیکھیں 90% لوگ جو پانی کی بوتل استعمال کرتے ہیں، کسی نے 2 گھونٹ دیے ہوتے ہیں، کسی نے 4 گھونٹ دیے ہوتے ہیں، باقی سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے. کیا وہ نعمت نہیں ہماری؟ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی ہم نے اس بات کو اس طریقے سے سوچا؟ یہ کتنی نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جو میں نے اس کا جواب دینا. کیسے جواب دیں گے؟ کیسے ملے گی جنت؟ جنت کس کو ملے گی؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَ. کس کو ملے گی جنت؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ڈرا. کس سے ڈریں گے؟ ہم تو ڈرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے لیے ان چیزوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں ہم اپنے وارڈروب کھولے اتنے کپڑے موجود ہوتے ہیں کہ اگلے 10 سال تک ہمیں کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں. لیکن لالچ اور ہوس ہرس ختم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم تمیز ہی بھول چکے ہیں کہ ضرورت کیا چیز ہے، خواہش کیا چیز ہے، آرائش کیا چیز ہے، نمائش کیا چیز ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں. ٹوٹل لاسٹ، ٹوٹل لاسٹ. شیطان نے اتنی خوبصورت طریقے سے، میرے خیال میں آج کے دور میں تو اس کو ہم جیسے جو لوگ ہیں، شیطان کے لیے تو اتنا ایزی ٹارگٹ ہے. ہم سب لوگ اتنا ایزی ٹارگٹ ہے کہ اس کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں. ایسا اس نے ہمیں اتنی خوبصورت طریقے سے گھمایا ہوا ہے. کسی کو کھیل میں گھمایا ہے، کسی کو سیاست میں گھمایا ہے، کسی کو پیسوں میں گھمایا ہے، کسی کو اپنے منصب میں گھمایا ہے. خوبصورت طریقے سے اس نے بن کے رکھ دی اور ہم اسی کے اندر مست گھوڑے کی طرح گھوم رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہلی 2 آیتوں کے اندر ہی جو ہے نا سب کچھ رد کر دیا، سب کچھ رد کر دیا. ضرورت نہیں تھی کسی کی، جو میں نے آپ سے کہا. لیکن اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو مصلحت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے. اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. بڑی خوبصورت ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہاں آیا ہے لم یلد. یلد جانتے ہوں گے گرامر والے، یہ مضارع کا صیغہ ہے. واو لام دال ولدا یلدو. واو اس میں ڈراپ ہو گیا کیونکہ وہ عربی قواعد آ گئی ہیں. مجھے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا عربی قواعد اتنے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم لاسٹ ہو جاتے ہیں. تو کوشش کیا کریں عربی قواعد سے پرہیز کیا کریں. تو میں ابھی پرہیز کر دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے آپ کے کہ لیکن ترجمہ تو ہونا چاہیے تھا. یہ ترجمہ تو ہونا چاہیے کہ وہ نہیں پیدا کرتا اور نہیں پیدا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ لم لگ گیا. لم کے بذات خود کوئی معنی نہیں ہوتے. یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جتنے لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ کچھ حروف تو ایسے ہیں نا جو آپ بہت ریگولر بیس پہ پڑھتے ہیں.
لم کا بذات خود کوئی معنی نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے گا، لم کا اپنا کوئی بھی معنی نہیں۔ لم ہمیشہ فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے، اور جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو دو کام کرتا ہے، دو کام کرتا ہے، معنوی طور پہ دو کام کرتا ہے۔ زوردار نفی پیدا کرتا ہے، ٹوٹل نفی، اور ماضی کے مضارع کے فیوچر کے صیغوں کو ماضی میں لے جاتا ہے، اور کچھ اعرابی تبدیلی بھی لاتا ہے، یعنی اس کو وہ مجزوم کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو یلیدو ہونا چاہیے تھا، یلد آ رہا ہے لم کی وجہ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ زوردار نفی پیدا کی اور ماضی میں لے گیا، اسٹرانگ کر دیا وہ۔ اسی طرح سے ایک اور حرف ہے لن۔ لن کیا کرتا ہے؟ لن جو ہے وہ دو کام کرتا ہے، زوردار نفی دیتا ہے، مانوی طور پہ زوردار نفی دیتا ہے، اور مستقبل کے ساتھ خالص کر دیتا ہے۔ لن نصبر طعامن، ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے ایک کھانے پہ۔ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا لن نصبر طعامن، ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے۔ یہ بڑی خوبصورتی ہیں، اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس زبان کی جو روٹس ہیں نا، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، جس سے چاہیں کوشش کریں، جس سے چاہیں سیکھیں، لیکن ضرور سیکھیں، اس کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں گے آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں، آپ کو سمجھنے میں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں اتنا فرق آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ، اللہ کی طرف سے، کیونکہ علم القرآن، سکھایا اسی نے، اسی کا سکھایا ہوا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، وہ سکھائے گا، اور وہ سکھائے گا۔ چیلنج ہے میرا آپ کو، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا ایک ایک چیز لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، یاد رکھیے۔ انسان جب بھی اپنے طور پہ، انسان جب اپنے طور پہ اللہ کی ذات کے متعلق سوچتا ہے، انسان جب اپنے طور پہ اللہ کی ذات کے متعلق سوچتا ہے تو اسے انسانی سطح پر لا کر ہی سوچتا ہے، یہ یاد رکھ لیجیے گا۔ سورہ حدید کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی پاورفل آیت ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ میرا قلم ٹوٹ گیا اس پہ، لوگوں نے اس پہ کتابوں کی کتابیں لکھی۔ سیدنا علی کا ایک قول میں نے پڑھا، میں اس آیت کو کبھی پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں اس آیت کی ڈیپتھ میں ہی نہیں جاتا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر ایک لائن کی بات ہے جو میں ہر دعا میں پڑھتا ہوں، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پریزنٹ، سیدنا علی نے کہا اللہ کی ذات کے بارے میں زیادہ چھیڑ خانی کرو گے تو وہی چیز بنا لو گے جو جتنی تمہاری سوچ ہے، جتنی تمہاری سوچ ہے۔ وہی بات یہاں آتی ہے کہ اللہ کی ذات کے متعلق بہت نہیں سوچنا چاہیے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، اللہ کے پیر کیسے ہوں گے، اللہ کا چہرہ کیسا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم یہ سوچیں گے تو ہم کوئی نہ کوئی شکل اپنے ذہن میں بنا لیں، کوئی نہ کوئی شکل بنا لیں، اور وہی شکل کا تصور آئے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا، کسی نہ کسی صورت میں آپ اس شکل کو بنائیں گے، اور وہ شکل آپ سامنے کہیں نہ کہیں رکھ دیں گے، سیدھی سیدھی بات۔ تو انسان جب بھی اپنے طور پر اللہ کی ذات کے متعلق سوچتا ہے تو اسے انسانی سطح پر لا کر ہی سوچے، اور چونکہ انسان اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس لیے انسان نے اولاد کے لیے بھی اللہ کے لیے بھی اولاد قرار کر دی، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ حالانکہ جو چیز پیدا ہوتی ہے، احد، اب آپ احد پہ لے جائیں صاحب، میں نے آپ سے کہا نا یہ آیت نہ بھی ہوتی، دو ہی آیت کافی تھی ہمارے لیے۔ احد کے اندر بھی کیا بات تھی، وہاں بھی یہی تھی، تو کیا تھا، جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا مرنا اور اس کا فنا ہونا بھی ضروری ہے، کل علیہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام۔ باقی کون سی چیز رہ جائے گی، صرف اللہ کی ذات رہ جائے گی۔ تمام ہی وجہوں کو لوگوں نے اللہ کا چہرہ، اللہ کی ذات، آپ زیادہ ڈیٹیل میں جائیں نہیں، اپنے آپ کو مت الجھائیں، اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ تو جو چیز پیدا ہوتی ہے اس نے مرنا ہے، اس نے فنا ہونا ہے، اور جو چیز مر جائے گی، جو چیز فنا ہو جائے گی، وہ اللہ نہیں ہو سکتی۔ ویری سمپل، بہت ہی سمپل ہے۔ اور انسان کو اولاد کی خواہش کیوں ہوتی ہے؟
ہم سب جتنے لوگ یہاں ہیں ان سب کو اولاد کی خواہش کیوں ہے یا ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد اس کا کوئی قائم مقام بن جائے. ہمارے یہاں تو آج کل قائم مقام بڑے زبردست ہوتے ہیں نا. کوئی مولانا مر جائے، اس کا بیٹا اس کا قائم مقام بن جائے گا. کوئی پیر بن جائے، کوئی بزرگ ہو جائے، اس کا بیٹا گدی ہو جائے گا اس کا. ہمارے یہاں تو بڑا کامن ہے. تو قائم مقام بن جائے اور اس کی میراث کو سنبھال لے، یہی اصل آبجیکٹو ہے، اور تو کوئی نہیں. اللہ کو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں ہی ہے؟ لا يموت. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ حی لا يموت. اس کو تو موت نہیں آنی. اسے یہ کیوں چاہیے؟ اسے چاہیے. یہ تو ہم جیسے لوگوں کو ضرورت ہے، میراث سنبھالنے کے لیے چاہیے، باقی تو کوئی وہ نہیں ہے. ایک روایت ہمیں ملتی ہے، میں خانہ متفق علیہ ہی ہے، مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بنی آدم نے مجھے جھٹلایا اور مجھے گالی دی، اور یہ اس سے مناسب نہ تھا. یعنی دونوں کام جو اس نے کیے ہیں یہ اس سے زیب نہیں دیتے تھے. پہلی چیز، اس نے مجھے جھٹلایا اور پھر مجھے گالی دی. جھٹلانے کا مطلب ہے کہ میں اسے دوبارہ ہرگز پیدا نہیں کروں گا. جھٹلانے کا مطلب ہے کہ میں اسے ہرگز دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، جبکہ اللہ کے لیے کسی چیز کو پہلے پیدا کرنا مشکل تھا کہ بعد میں پیدا کرنا اس چیز کو دوبارہ کرنا مشکل ہوگا. اور گالی دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی اولاد، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد. کتنی واضح طور پہ یہ بات آئی، واضح طور پہ، مختصر طور پہ. آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ احد کو اور صمد کو اگر اپنے ذہن میں لے کے آ گئے اور اس کو مفہوم کو بٹھا دیں، اس کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ مزید آپ کو تاکید دینے کے لیے، مزید آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے، مزید آپ کو بیدار کرنے کے لیے. اللہ واجب اور قدیم ہے، اور جو پیدا ہوا ہے وہ واجب اور قدیم نہیں ہے، بلکہ وہ ممکن اور حادث ہوگا. یہ اللہ ہے. اور پھر جو آگے جو بات کہی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. یہ کفوا جو ہے نا، یہ کفا کہتے ہیں کپڑے کے اس ٹکڑے کو جو اس جیسے دوسرے ٹکڑے کو ملا کر خیمے کے پچھلی طرف ڈال دیا جاتا ہے. بیسکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم پایا ہو، ہم پلہ ہو، مرتبے اور رتبے میں ایک دوسرے کے برابر ہو، جس کا کوئی آپ سمجھ لیں جوڑ یا ٹکر ہو. اور یہ الفاظ جو ہے، کفون کا لفظ عموماً جب جنگ میں کوئی دعوت دی جاتی تھی، نکاح یا رشتے کے وقت ہوتا ہے، تب یہ بولا جاتا. تو جو لوگ اللہ کی ذات کے متعلق طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، اس کو ایک دفعہ پھر ڈینائل ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی جوڑ کی ہو. ہے نا قرآن مجید میں لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اب آپ دیکھیں پہلی دو آیت کے اندر، اگر اب چاروں آیت کی طرف دیکھیں، پہلی آیت آپ نے کی، اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا جتنے بھی قسم کے معبود تھے، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے ڈینائل دیا. جتنے بھی معبود تھے سب کا ڈینائل دیا. جتنے بھی وہ معبود ہیں جن کے اوپر لوگوں نے غیر اللہ، جتنے بھی غیر اللہ. اچھا، معبود کی ہمارے یہاں بھی ایک بڑی بدقسمتی ایک اور بھی ہے. ہمارے ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، جب شرک کی بات کرتے ہیں اور معبودوں کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں بس وہی ہے کہ جس کی مورتیوں کی پوجا ہو نا سامنے رکھ کے، وہی شرک بنے گا، باقی کوئی بھی چیز جو ہے نا شرک میں نہیں بنے گی. یہ بھی ایک بڑا تصور ہے ہمارے، بڑا مشکل. اس کو بھی سوچنے کی بڑی ضرورت ہے. جبکہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ شرک کی بہت ساری شکلیں، بہت ساری شکلیں. تو اللہ تعالیٰ نے عہد کر کے تمام الہ کو رد کر دیا. سمت کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو حاجت کے جتنے تم نے بنائے میں جتنے بھی اشکال شکلیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا بھی ڈیزائن کر دیا. ان سب کے اوپر بھی لا کی تلوار اللہ تعالیٰ نے چلا، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، سب کو. پھر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ والد نہیں ہے، تو اس نے رد کر دیا ان تمام عقائد والوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. چاہے وہ یہودیوں کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے جو سیدنا عزیر کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کہتا ہے. وہ بھی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ 100 سال گزار کے جب وہ واپس آئے تو اسی حالت میں تھے، اسی شکل میں تھے. اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اپنی یادداشت سے جو ہے تورات بھی لکھی تھی.
تو اس کو بیٹا بنا دیا. یا جس طرح سے سیدنا عیسیٰ کو جو ہے وہ نصارہ نے بنا لیا. اور آج بھی ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک نور کے تصور کو ایک دوسرے طریقے سے لے لیا. اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بھی ڈینائل کر دی، سارے ختم کر دی. اور پھر اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے تو رد ہو گیا جو غیر اللہ کو اس کا ہمسر مان. ہاں ٹھیک ہے، اللہ اپنی جگہ پر ہے، وہی والا تصور ہے. اگر ہمسر نہیں مانتے تو مجھے بتائیے پھر اتنی جو ہمارے پاس جو بہت ساری جگہوں پہ اتنی ساری جو ہمارے یہاں جو مزارات ہیں، ہمارے یہاں جو اتنی ساری چیزیں موجود ہیں جہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں؟ مجھے بتائیے کیا کرنے جاتے ہیں؟ دعائیں مانگنے جاتے ہیں. کس چیز کی دعائیں مانگتے ہیں؟ ان کی خیر کی دعائیں مانگتے ہیں. تو میں نے تو کہا اگر ان کی وزٹ کرنے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، جائیں، بزرگ لوگ تھے، جانا چاہیے، نہ جانے کی کیا وجہ. لیکن اگر آپ صرف اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ وہ بزرگ لوگ تھے اور قبر پہ جانا چاہیے، اور آپ پھر وہاں دلیل دیتے ہیں، وہاں پھر احادیث دی جاتی ہے کہ قبروں کو وزٹ کیا کرو، تو صرف اسی پرٹیکولر قبر کی وزٹ کرنے کی بات کی دوسرے قبرستانوں میں جائے. میں نے کل جیسے ذکر کیا کہ میں اتنے عرصے رہا 30 سال، میں صرف 30 سال میں سعودی عرب کے کسی بھی قبرستان میں سوائے کسی کی تدفین کے علاوہ کبھی نہیں گیا، کبھی بھی نہیں گیا. میں کیوں جھوٹ بولوں؟ لیکن جانا چاہیے تھا. کیوں جانا چاہیے تھا؟ جا کے دیکھیں، اس سوسائٹی میں جا کے دیکھیں جس سوسائٹی میں آپ کا پلاٹ آنا ہے، جس سوسائٹی میں آپ کو مکان لینا ہے، اس سوسائٹی میں کتنا عرصہ ہم رہیں گے ہمیں نہیں معلوم، کتنا عرصہ ہم رہیں گے ہم نہیں جانتے. تو سورہ اخلاص بہت چھوٹی سورت، ایک آپ یہ سمجھیں کہ اس کو پڑھ کے ایک جگہ پہ تو ہمیں روایت ملتی ہے کہ ایک شخص تھا، وہ کسی جنگ میں تھا، تو وہاں اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہ ہر سورت کے بعد جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھتا. سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی اب اس نے سورت پڑھی یا کوئی بھی سورت کا حصہ پڑھا اور اس کے بعد اس کو ختم کرنے میں سورہ اخلاص پڑھتا. تو لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، کس طرح سے طریقے؟ تو میرے خیال میں کوئی شکایت کی ہے، پوچھا گیا. جب اس سے پوچھا گیا اس صحابی سے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، مجھے بہت اچھی لگتی، مجھے سورت سے بہت محبت. تو اس سورت سے بہت محبت ہے تو اللہ محبت کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. تو یہ بڑی پاورفل صورت ہے. توحید کے سارے مضامین اس نے کور کر لیے، شرک کے ساری بنیادیں اس نے یہاں بند کر دی. پھر تو آپ کو ڈیٹیل ملتی رہتی ہے. پھر تو توحید کے حساب سے دیکھیں تو سورہ زمر بھی ہے جو کہ عملی ہے، پھر سورہ حامیم سجدہ، آگے پوری ایک لائن ہے، 4 صورتیں اکٹھی سورہ زمر سے لے کے سورہ شورى تک. اور پھر جو چوٹی کی جو توحید کی صورت جس کو ہم کہتے ہیں سورہ انعام، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈینائل دی، ایسے. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں، اگر اس کو کلوز کر کے دیکھیں تو وہ تمام چیزوں کی ایکسپلینیشن ہے. یہ بالکل اسی طرح سے جیسے سورہ عصر ہے. سورہ عصر کے بارے میں بھی آپ دیکھیں تو سورہ عصر میں کیا ہے؟ سورہ عصر کے بارے میں جو امام شافعی کا جو قول ہے وہ یہی ہے نا کہ اگر صرف ایک یہی صورت ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے صورت کافی، انسان کی ہدایت کے لیے صورت کافی. کیوں؟ کیونکہ اس کے جو مضامین ہیں وہ پورے مضامین وہی ہیں جو قرآن کے اندر، پورے قرآن کے اندر جتنے چیزیں ہیں وہ پورے اس کے اندر موجود. ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر بہت زبردست کام کیا تھا اور پورا ڈاکٹر صاحب کا اس کے اوپر ایک پورا سلیبس ہے اور اس کے اوپر مزید تھوڑا سا کام جو ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے کیا. اور کبھی موقع لگے تو اس کو ضرور ان ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز کو آپ کو سنیں ضرور. ڈاکٹر صاحب نے اس کو بڑا سورہ عصر کو شروع کیا ہے، پھر سورہ عصر سے پھر انہوں نے جو ہے وہ آیت البر جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، پھر وہاں سے آیت البر سے پھر وہ سورہ لقمان میں گئے، سورہ لقمان سے پھر اینڈ وہ سورہ حدید پہ جا کے. تو جو جتنے بھی اس کی جو اساس ہے قرآن کی، ساری چیزیں اس میں ایمان کی بات کریں گے تو ایمان کیا چیز ہے، ایمان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کے اندر سب سے پہلی چیز جب ہم کہتے ہیں اللہ پہ ایمان لائے تو اللہ پہ ایمان لانے کی بنیادی چیز تو ہے تو اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت سے ایمان لے کے اللہ کی کتابوں پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، اللہ کی جو آپ کی قدر اور اس کے جتنی مراحل ہیں سب پہ ایمان لے کے آنا.
عمل صالح کی بات کرتے ہیں تو عمل صالح ہے کیا چیز، ان کے اوپر بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ عمل ہے کون سا، نیک عمل کہیں گے کس کو؟ کیا ہر آدمی جو چاہے گا جس طرح سے وہ نیک عمل ہوگا؟ یا عمل تو پہلے تو یہ ڈیفائن کریں گے عمل ہوگا کون سا جو خیر کہلائے گا؟ عمل تو وہی کہلائے گا نا کہ جس کا حکم اللہ یا اللہ کے رسول سے ملے گا، جس چیز کا حکم ان سے ملا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا کہ مجھے بتائیں کہ لیلۃ القدر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور ہر رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے؟ یہ جو اتنے بڑے بڑے میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں کے پاس بھی یقیناً سبھی کے پاس آئے ہوں گے، میرے پاس بھی بہت آئے تو آپ ہی کے پاس بھی آئے ہوں گے، سب کے پاس، کہ جی وہ 1000 نفلیں پڑھنی ہیں اور پہلی رکعت کے اندر، یا 200 نفلیں پڑھنی ہیں پہلی رکعت کے اندر، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اتنی دفعہ سورہ قدر پڑھنی ہے، پہلے سجدے میں یہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے۔ یہ سب کہاں سے ہے؟ کس نے دیا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ اللہ نے کہیں سے بتایا؟ دو ہی سورس ہے نا ہمارے پاس، دین کے ماخذ تو دو ہی ہیں، قرآن اور سنت، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیاس بھی ہے، اجتہاد بھی ہے، سب اپنی جگہ ہے۔ عمل کی بات کریں نا میرے ساتھ، عمل کون سا ہوگا؟ اگر اگر عمل تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس قسم سے نوافل پڑھے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا، سیدہ عائشہ سے پتہ چل جاتا، کہیں سے تو پتہ چلتا نہیں، پتہ چلا۔ یہ جو سنت، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور یہ جو 12 جو نوافل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ریگولر پڑھتے تھے، اپنے گھر سے پڑھ کے ہی نکلتے تھے، کس نے بتایا ہمیں؟ سیدہ عائشہ سے پتہ چلے، جس کے بارے میں ہم اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی، یہ ہمیں وہیں سے پتہ چلی، اور تو کہیں سے نہیں پتہ چلی۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا تھا؟ پھر اگر کوئی اور کر رہا ہے تو وہ میں اس کو کس طرح سے مان لوں؟ کیا مجھے وہ کرنا چاہیے؟ اس کو خاص کر کے کرنا چاہیے؟ جن اذکار کو، جو جس طرح سے اذکار جو کیے، وہ یہ کون لائے یہ اذکار کہ یہ 300 دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اور یہ 400 دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اور یہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مجھے ایک ہی اذکار ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 70 سے زائد مرتبہ میں بھی جو ہے نا استغفار کرتا ہوں، 70 کی فگر میرے پاس آ گئی، اور وہ بھی ایک کے آگے۔ اب چلے میں نے کوئی بھی اور اذکار کرنا ہے، میں 70 سے زیادہ تو نہیں کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی آیت ہے نا، تو میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو ہم دیکھیں۔ خوبصورت مہینہ رمضان المبارک کا آلموسٹ اختتام پہ، آج عرب ممالک میں تو جو ہے وہ 29ویں شب ہوگی، اور کل ہو سکتا ہے شاید آخری روزہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ شاید 30 روزے بھی ہو جائیں۔ کیا روزے رہ گئے؟ 1 یا 2 روزے میکسیمم۔ بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ آپ سب لوگ، کہ اللہ تعالیٰ جو آپ لوگوں نے اس ماہ کے اندر جو عبادت کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مغفرت کرے، آپ سب لوگوں کی بخشش کرے۔ اللہ تعالیٰ، اصل چیز یہ کہ جو کچھ ہم نے اس ماہ میں مانگا، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو عطا کرے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ، ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ موت دے۔ ایمان پہ زندگی کیوں نہیں مانگتے؟ ایمان کی زندگی کیوں نہیں مانگتے؟ کہیں نہیں ملتا، ایمان پہ موت دے، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو۔ ایمان کی موت دیتے، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو، باقی ساری زندگی بلے ہم جو بھی کرتے ہیں۔ کیا دس از واٹ از ریکوائرڈ؟ وہ کسی نے کہا نا کہ جو آدمی جس طرح سے اپنی ساری زندگی چلاتا رہا ہوگا، جس آدمی نے ساری زندگی یہی لگایا ہوگا کہ کل شیء عشرہ ریال عشرہ ریال عشرہ ریال عشرہ ریال، ٹھیک ہے، اس کی آخری وقت میں بھی یہی منہ سے نکلنا ہے، اس کا یہی چیز نکلنی ہے اس کے منہ سے۔ اپنے آپ کو سوچے، اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ ہم سے ایک بات اور ہو سکتا ہے کہ شاید کوشش کریں گے، اگر موقع لگا، اور کچھ میرے پاس تھوڑی سی مصروفیت تھی، اگر موقع لگا تو ضرور کل بھی کلاس کریں گے، لیکن اگر نہ بھی لگا تو اگر یہ آخری آج کلاس بھی ہوگی، لیکن کوشش ضرور کروں گا کہ میں کل کی کلاس ایک اور ضرور کروں، انشاءاللہ پورا میرا ارادہ ہے۔ لیکن میں ایک ریکویسٹ آپ سب لوگوں سے کروں گا، جتنے بھی لوگ موجود ہیں، وہ لوگ جو پاکستان میں ہیں، وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں، جن کے یہاں کل آخری روزہ ہوگا، کوشش یہ کیجیے گا کہ اس رات کے بارے میں کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ ہے۔ لیلۃ الجائزہ سینس میں اپنے آپ کے ساتھ جائزہ لیں،
اپنے آپ کے ساتھ کہیں کہ میں نے اس مہینے کیا کیا چیزیں کی، چیک لسٹ بنائیں اپنے پاس. اس رات کو بھی ضائع نہ کریں. یہ نہ ہو کہ بھائی چاند رات ہو گئی تو بس سب ختم ٹھاک، شیطان کھل گیا باہر آ گیا. شیطان نہیں کھلا، شیطان پہلے بھی بند نہیں تھا، اب بھی نہیں بند ہے. آپ کے اپنے اوپر. آپ چاہیں گے تو اپنی ان کتابوں کو جو آپ نے سجائی تھی، جو مسلح آپ نے سجائے تھے، جو آپ نے اپنے گھروں میں بخور جلائے ہوئے تھے، وہ آپ خود بند کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. کوئی آپ کو آ کے گھنٹی مار کے نہیں بند کرائے گا، آپ خود اپنے ہاتھوں سے بند کریں. اگر آپ خود بند کریں گے تو آپ کا اپنا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح سے نپٹے. بیسکلی ساری چیز یہ ہونی چاہیے کہ اصل ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے اس مہینے میں تجھ سے مانگا ہمیں اس پہ قائم رکھنا، اس پہ ہمیں کھڑا رکھنا. بہت کمزور لوگ ہیں، بہت ہی خطا کار لوگ ہیں، ہمیں اس چیز سے بچانا. تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی جو پاکستان میں بھی ہیں اور پاکستان سے باہر بھی ہیں، کہ اپنی چاند رات کو مت ضائع کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شاید اسی راتوں میں سو جائے، کیا پتا. چاند تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کیا پتا وہی رات آپ کی ليلۃ القدر نکل آئے. کیونکہ میں تو کہتا ہوں 11 راتیں آپ کو دیکھنی چاہیے آگے پیچھے ملا کے. ہو سکتا ہے اس کو ضائع نہ کریں اور بھرپور دعا کریں. کوشش کریں گے انشاءاللہ کل بھی کلاس کریں، آپ کے ساتھ دعا کریں انشاءاللہ. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا أهلنا يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهلنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك مع عبدنا حق عبادك. لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرناك حق شكرك. لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك. سبحان الذي لا ينبغي تسبيحه إلا له. سبحان ذي الفضل والنعم. سبحان في المجد والكرم. سبحان ذي الجلال والإكرام. سبحان الله مداد كلماتي. سبحان الله زنة عرشي. سبحان الله رضي نفسي. سبحان الله عدد خلقي. سبحان الله عدد ما كان وما سيكون. وسبحان الله عدد الحركات والسكون. سبحان ذي الجبروت. سبحان ذي الملكوت. سبحان الحي الذي لا يموت. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لك الحمد في الحالين. اللهم لك الحمد في الدارين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه، يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما شاء ويملأ ما شاء رب من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال اللفظ وكلنا لله العبد. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ولك الحمد كما رزقتنا ولك الحمد كما علمتنا ولك الحمد كما هديتنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا
عافيت مبتلانا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اللهم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا رزاق يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله. اللهم يا الله اللهم يا الله أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الخالق ونحن المخلوقين أنت المالك ونحن المملوكين أنت الرازق ونحن المرزوقين أنت الجابر ونحن المجبورين أنت الراحم ونحن المرحومين أنت الناسخ ونحن المنسوخين أنت الشاهد ونحن المشهودين. اللهم اجعلنا من التائبين اللهم اجعلنا من التائبين اللهم اجعلنا من الشاكرين والحامدين والذاكرين والقانتين والمصلين والراكعين والساجدين والعابدين والصابرين والصادقين والخاشعين. اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من الراحمين من الراشدين من الصالحين من المجاهدين والأوابين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ اے اللہ اے اللہ رب العزت اے سارے کائنات کے شہنشاہ اے سارے مخلوق کے پالنے والے اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے انسانوں اور جناتوں کے معبود اے عرش عظیم کے مالک اے فرشتوں کے معبود اے عزت و ذلت کے مالک اے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں تیرے خطا کار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہ کار ہیں بدکار ہیں تیرے احکام کے نافرمان ہیں ناشکر ہیں لیکن اے اللہ تیرے نام لیوے بندے ہیں تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں. اے ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا. اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے. اے اللہ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے. اے اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے. اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ. اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ
اے اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان ہی پر موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں، اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں ان سب کو پورا کر دے۔ اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ بہت سارے ہمارے ایسے دوست احباب ہیں جن کی آپس کے اندر نہیں بن رہی ہے، اللہ تعالیٰ اے اللہ ان سب کے دلوں کو جوڑ دے، ان سب کے دلوں میں جو بغض ہیں، ان سب کے دلوں میں جو نفرتیں ہیں، جو حسد ہیں، اے اللہ ان سب کو دور کر دے۔ اے اللہ وہ تمام شادی شدہ لوگ جنہوں کے دلوں میں کوئی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، اے اللہ ان سب لوگوں کی دوریوں کو ختم کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ وہ تمام لڑکے اور لڑکیاں جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، اے اللہ ان سب کے نصیب اچھے فرما دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کو جلد سے جلد عطا کرا دے۔ اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سیدنا آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی مومن مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہم انا عبیدک بنو عبیدک بنو امائک نواسینا بیدک ماد فینا حکمک عدل فینا قضائک نسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته في كتابك او انزلته في قدرك اللهم لك الحمد بالإيمان يا عالم الإسرار يا عالم الإسرار يا مدبر الليل والنهار يا ملك يا عزيز يا قهار يا رحيم يا ودود يا غفار يا رحمن يا مجيب يا حنان يا منان يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا مقلب القلوب يا ساتر العيوب يا غفار الذنوب يا غافر الخطيئات يا قاضي الحاجات يا مستجيب الدعوات يا كاشف الظلمات يا رفيع الدرجات يا بارئ البريات يا دافع البليات يا ساتر العورات يا ساتر العورات اللهم لا تصرفنا من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا والمسلمين جميعا فيها من أتقائك من جهنم وتلقائك من النار اللهم إنا نسألك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل ما دعونك به اللهم لا تدع لنا يا ربنا في هذه الليلة الذي ما ذنبا إلا غفرته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاء إلا استجبته ولا طائبا إلا قبلته ولا آليا إلا كسوته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا آسيا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عدوا إلا أخذته ولا عدوا إلا أهلكته ولا أولادا إلا أصلحته ولا
قررت ولا جاهلا إلا علمت ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الغفار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم عليه في العالمين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم عليه عدد ما صلي عليه وعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه عدد الأشجار ومياه البحار وملء السماوات والأرض وما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وترفع بها عنا الكربات. اللهم صل وسلم عليه صلاة ترفع لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الهاجرات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتلبى بها الرغبة وتحسن به الخواتيم يا أرحم الراحمين.
اللهم إنك تعلم إننا آمنا به ولم نره، صدقناه ولم نسمع كلامه المنير. اللهم أكرمنا بالمقام تحت اللواء مع الركع السجود في سرر مخدود وتلهم ممدود وزل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وارزقنا شفاعة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لك الحمد في الحالين، اللهم لك الحمد في الدارين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه. تجاوز عن ساعتنا وامه خطايانا، كفر سيئاتنا، بدل سيئاتنا حسنات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت عالم به منا. اللهم اغفر لنا كبير الذنب وصغيرا، رفيقه وجليلا، سره وعلنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشر صدورهم، يسر أمورهم. إلهنا 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 يا مولانا، إلهنا يا مولانا، يا خالقنا، يا رازقنا، عاتق رقابنا ورقابهم من النار. إلهنا إلهنا عاتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأموالنا من الربا، وأموالنا من الربا، وأموالنا من الربا، وأموالنا من الحرام، وبيوتنا من المنكرات، وبيوتنا من المنكرات. اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. اللهم ارحمنا يوم تأتي كل نفس تجادل. اللهم ارحمنا يوم القيامة كتابا يلقوه منشورا. اللهم ارحمنا يوم ترونها تذهل كل مرضية عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. اللهم ارحمنا يوم لا ينفع مال والبنون. اللهم ارحمنا يوم الأزفة إذ قلوب الذين حناجر كاذبين. اللهم ارحمنا يوم نبطش البشة الكبرى. اللهم ارحمنا يوم تشقق الأرض. اللهم ارحمنا يوم يسبحون في النار على وجوههم. اللهم ارحمنا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا من الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. اللهم اجعلنا ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين ومن أوليائك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا ممن ينادي غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد والمهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.